بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ غزہ میں حملے تیز، اسرائیل نے زمینی آپریشن اور پھیلایا، بفر زون بڑھانے کا منصوبہ۔ اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینی جاں بحق، یونائیٹڈ نیشنز کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں قحط کا نیا مرحلہ شروع، زیادہ تر بیکریز میں آٹا ختم، حماس نے کہا جدید تاریخ کا بدترین انسانی بحران ہے۔ نتن یاہو کو ہنگری میں گرفتار کیا جائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یورپین گرین پارٹی نے کیا مطالبہ۔ یمن میں امریکی حملے، مڈل ایسٹ میں ایک اور طیارہ بردار جہاز اتار دیا گیا، یمنیوں نے USS ہیری ٹرومین کو ایک بار پھر بنایا نشانہ۔ ٹرمپ نے کیا CC کو فون، مڈل ایسٹ میں حوثی حملوں اور جہازوں کی ٹریفک پر بات چیت۔ مسلم ملک فرض نبھانے میں ناکام، حقوق کی حفاظت کے لیے ایک ہونا ضروری، عید الفطر پر سفیروں سے خامنہائی کا خطاب۔ وقف بل پر لوک سبھا میں گھمسان کا رن، حکومت نے کہا مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اپوزیشن نے دستور کے خلاف قرار دیا، راجیہ سبھا میں جمعرات کو پیش ہوگا۔
हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने गाजा में ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए हैं और नए इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। चारशंबे को इसराइली बमबारी में कम से कम 50 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। जब से इसराइल ने जंगबंदी समझौता तोड़ा है, ताज़ा हमले शुरू किए हैं, 1200 के करीब फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा सिटी में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी की। इसराइली मीडिया में कहा गया कि रफ़ा में 36वीं डिवीज़न को तैनात कर दिया गया। ये 2 हफ्ता पहले जंगबंदी टूटने के बाद इसराइली फ़ौज की सबसे बड़ी दरअंदाजी है। मुसलसल 16वें दिन इसराइली फ़ौज ने वहशियाना बमबारी की। ताज़ा बमबारी में दर्जनों फ़लस्तीनी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। मकामी सोर्सेस ने बताया कि UNRWA यानी इंटरनेशनल जो इमदादी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, उसकी क्लिनिक में हमला किया गया जहां पर कई लोग पनाह लिए हुए थे। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज ने एक ख़ानदान को टारगेट करते हुए कम से कम 12 सिविलियंस को हलाक किया। अलमवासी में भी एक कैंप पर हमला किया गया जिसमें एक सिविलियन शहीद हुआ। अलमिराज इलाके में भी 2 शहरी शहीद हुए। रफ़ा के बाज़ इलाकों में दर्जनों ख़ानदान बेघर हुए। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की कि उसने ज़मीनी ऑपरेशन को और फैलाया ताकि उन इलाकों को बफर जोन में शामिल किया जा सके। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटर्स ने यह बात बताई। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल ने बफर जोन के नाम पर गाज़ा की 17% ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन फैलाते हुए कई लोगों को तख्लिये का हुक्म दिया है। जहाँ इसराइल के हमले जारी हैं, वहीं गाज़ा की फ़लस्तीनी कहत जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और दिन ब दिन भूख का बहरान और कहत का बहरान तेज़ होता जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि साउथ गाज़ा में उसकी तमाम बेकरीज़ में आटा ख़त्म हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक गाज़ा में 80% से ज़्यादा लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इंसानी मदद पर डिपेंड होते हैं। मकामी सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि जबालिया में यूनाइटेड नेशंस की क्लिनिक पर बमबारी की गई जिससे 10 सिविलियंस जाँ बहक हुए। बाज़ खबरों में ये तादाद और ज़्यादा बताई गई है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने कहा कि गाज़ा में कहत का नया मरहला शुरू हुआ है और ये जदीद तारीख़ का सबसे बदतरीन इंसानी बहरान है। हमास ने कहा कि इस तबाही के लिए इसराइल ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च के बाद से जब इसराइल ने नाकाबंदी सख्त की, कोई खाना, पानी, फ्यूल या दवाएँ गाज़ा में नहीं पहुँचे। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल के इस दावे को एक मजाक करार देकर रद्द कर दिया कि गाज़ा में काफ़ी खुराक मौजूद है जो काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गाज़ा में इसराइल के हमलों में जितने जर्नलिस्टों की मौत हुई है, दोनों आलमी जंगों और कई जंगों को मिलाकर भी इतने जर्नलिस्टों की तादाद नहीं है जो मारे गए हैं। आलमी जंगों के अलावा कोरिया जंग और वियतनाम जंग और दूसरी जंगों को मिलाकर भी उतने जर्नलिस्ट मारे नहीं गए जितने अब तक गाज़ा में पिछले तकरीबन 18-19 महीनों में मारे गए हैं। गाज़ा की हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने बताया कि अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली हमलों में 209 जर्नलिस्ट हलाक हुए हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी रहीं। नाबलस में एक धावे के दौरान इसराइली फ़ौज ने एक 33 साला फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। बाज़ दूसरे मकामात पर भी धावे किए गए और झड़पें हुईं। यूनिसेफ ने कहा है कि गाज़ा के 95% से ज़्यादा स्कूल्स जंग में तबाह हो गए। इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि 564 स्कूलों में 403 पर सीधा हमला किया गया और 85 तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 73 स्कूल्स अपने आधे ढांचे से महरूम हो गए। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि गाज़ा में हमलों से हमास पर दबाव बढ़ेगा। इसराइल काटर्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गाज़ा के लोगों को चाहिए कि वो हमास को हटाएं और तमाम होस्टेजेस को रिहा करें। जंग ख़त्म करने का यही एक रास्ता है। इसराइल के कट्टर सियासतदान और वज़ीर ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया जिससे तनाव और बढ़ गया। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब इसराइल ने गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन फैला दिया। इतमार बिन गवीर ने मस्जिद अक्सा के कॉम्प्लेक्स में खिताब भी किया। इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यूरोपियन ग्रीन पार्टी ने मुतालबा किया है कि नेतन्याहू को हंगरी में गिरफ्तार किया जाए और हेग की आलमी अदालत में पेश किया जाए। यूरोपियन ग्रीन पार्टी के लीडर क्यारा एन ने बताया कि ये यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो आलमी कानून पर अमल करें और जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए जवाबदेही को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि ICC के वारंट को नज़रअंदाज करते हुए हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान कानून की बेतौकीरी कर रहे हैं। हंगरी के
وزیر نے یقین دلایا تھا کہ نتن یاہو کو گرفتاری سے بچایا جائے گا۔ یورپین گرین پارٹی کی ایک اور لیڈر بولا سیسی نے کہا کہ وکٹر اوربان جو ہنگری کے وزیر اعظم ہیں یورپی سمجھوتوں اور ذمہ داریوں کو کچل رہے ہیں۔ آئی سی سی کے وارنٹ کو نظر انداز کرنا ناقابل قبول ہے۔ اس دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ہنگری سے مطالبہ کیا کہ وہ نتن یاہو کو گرفتار کرے۔ نتن یاہو ہنگری کے وزیر اعظم کی دعوت پر دورہ کرنے والے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل نے عالمی اداروں سے کہا کہ وہ ہنگری پر دباؤ ڈالیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ہنگری آئی سی سی سے الگ ہونے پر غور کر رہا ہے۔ سلسلے کو یمن کے حدیدہ میں امریکہ کے ایک حملے میں 4 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ اس حملے میں واٹر ڈپارٹمنٹ کی عمارت کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس دوران یمنیوں نے بھی کروز میزائلز اور ڈرون سے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز پر حملے کیے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسا تیسرا حملہ ہے جو یو ایس ایس ہیری ٹرومین جہاز پر کیا گیا۔ حوثی ترجمان نے کہا کہ امریکی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ریڈ سی میں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت بھی حملے جاری ہیں۔ اس دوران امریکہ نے مڈل ایسٹ میں ایک اور طیارہ بردار جہاز کو اتار دیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ہیری ٹرومین کے ساتھ اب کارل ولسن جہاز بھی ریڈ سی میں امریکی نیوی کا حصہ ہوگا۔ پینٹاگون نے اس تعیناتی کی تصدیق کی۔ پینٹاگون کے ترجمان سین کارنل نے ایک بیان میں کہا کہ کارل ولسن جہاز ہیری ٹرومین جہاز کا ساتھ دے گا تاکہ علاقائی کام کو مضبوط کیا جا سکے، جارحیت کو روکا جا سکے اور علاقے میں تجارت کے بہاؤ کی حفاظت کی جا سکے۔ یمن کے حوثی اکتوبر 2023 کے بعد سے علاقے میں اسرائیلی جہازوں اور امریکی اور برطانوی جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کی صورتحال اور مصالحت کی کوششوں کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس بات چیت میں حوثی حملوں پر خصوصیت کے ساتھ غور کیا گیا۔ ان حملوں سے عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے سیسی سے حوثیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ ایجپٹ کی طرف سے بھی ایک بیان میں تصدیق کی گئی۔ سیسی نے دسمبر میں کہا تھا کہ حوثی حملوں کی وجہ سے سمندری ٹریفک متاثر ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ایجپٹ کو $700 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خامنائی نے عید الفطر کے موقع پر مسلم ملکوں کے سفیروں اور سرکاری عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج اسلامی دنیا کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ عید الفطر مسلم ملکوں کو ایک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہر کوئی اپنا فرض نبھائے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم حکومتیں اپنا فرض نبھانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اسلامی دنیا کے کئی حصے آج بری طرح زخمی ہیں۔ فلسطین زخمی ہے، لبنان زخمی ہے، علاقے میں بعض ایسے جرائم ہو رہے ہیں جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 2 سال سے بھی کم عرصے میں 20,000 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ غازہ جنگ کا حوالہ دے رہے تھے۔ کویت نے کہا کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف حملے کے لیے اپنی زمین کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ کویت کے امیر نواف الجابر الصباح نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ یقین دلایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ امریکہ نے کہا کہ وہ انڈائریکٹ نیوکلیئر بات چیت کے لیے ایران کی پیشکش پر غور کر رہا ہے۔ حال ہی میں ایران نے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کی پیشکش رد کر دی تھی اور انڈائریکٹ بات چیت کی تجویز پیش کی تھی۔ 1980 اور 90 کے دہے میں کئی ہالی ووڈ فلموں میں کام کرنے والے ایکٹر وال کلیمر نہیں رہے۔ ان کی مشہور فلموں میں ٹاپ گن اور بیٹ مین فار ایور شامل ہیں۔ ان کی عمر 65 سال تھی۔ انہیں نیمونیا ہو گیا تھا۔ لاس اینجلیس میں ان کی موت ہوئی۔ 2014 میں انہیں حلق کا کینسر ہوا تھا۔ علاج کی وجہ سے ان کی آواز متاثر ہوئی تھی اور ان کے ایکٹنگ کیریئر پر بریک لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے 2022 میں ٹام کروز کے ساتھ واپسی کی تھی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں ہرا دیا ہے اور سیریز جیت لی ہے۔ سیریز کا آخری میچ 5 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے سامنے 293 کا ٹارگٹ رکھا، جو جواب میں پاکستانی ٹیم صرف 208 پر آؤٹ ہو گئی۔ وقف امینڈمنٹ بل پر لوک سبھا میں گرما گرم بحث ہوئی، جس میں بی جے پی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تلخ تکرار دیکھی گئی اور ایک طرح سے گھمسان کا رنگ سجا۔ مائنورٹی افیئرز کے وزیر کرن رجیجو نے بل پیش کرتے ہوئے پچھلی یو پی اے حکومتوں پر سخت تنقید کی اور کہا کہ وقف ایکٹ کی وجہ سے پارلیمنٹ کو بھی وقف پراپرٹی قرار دیا گیا۔ رجیجو نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے وقف قانون میں قابل اعتراض تبدیلیاں کی تھیں۔ کانگریس کی گورو گگوئی نے ان کا جواب دیا اور پلٹوار
کرتے ہوئے کہا کہ وہ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں۔ گوگوئی نے کہا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت مائنورٹیز کو بدنام کر رہی ہے۔ بحث کے دوران سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے حکومت کی کئی خامیوں کی طرف نشاندہی کی۔ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ وقف کرپشن کا اڈا ہے۔ جے ڈی یو ارکان نے کہا کہ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ اپوزیشن ارکان نے بل کو دستور کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی دلیلیں پیش کی۔ تیلگو دیشم پارٹی کی ایک ترمیم کو منظوری دی گئی۔ این ڈی اے کی اتحادی پارٹیوں تیلگو دیشم اور جے ڈی یو نے بھی بل کی تائید کی۔ اب یہ بل جمعرات کو راجیہ سبھا میں پیش ہوگا۔ دوسری این ڈی اے جماعتوں شیو سینا اور ایل جے پی نے بھی بل کی تائید کی۔ بی جے پی اور اتحادیوں کا بیانیہ یہ تھا کہ وقف بل کے ذریعے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جا رہی، جبکہ اپوزیشن ارکان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دستور پر حملہ ہے۔ کئی اپوزیشن ارکان نے کہا کہ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ وقف جائیدادوں کو چھیننے کی سازش ہے۔ مرکزی وزیروں نے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہے اور سیاسی وابستگی سے اوپر اٹھ کر بل کی تائید کرنی چاہیے۔ ایک ایسے وقت جب لوک سبھا میں وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا، اتر پردیش کے کئی علاقوں اور ملک کے دوسرے مقامات پر پولیس کا بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو واپس لیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے مسلمانوں کے مفادات متاثر ہوں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسری مسلم تنظیموں نے وقف بورڈ کے خلاف ملک بھر میں مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمعرات سے صرف 90 میٹرز وی آئی پی معلم اے اور سی سروس موجود ہے۔ بیسک پیکج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکج 9,30,000 روپے، شفٹنگ وی آئی پی معلم اے۔ پلیٹینم پیکج 10,75,000 نان شفٹنگ وی آئی پی معلم اے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، اے سی بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. غازہ میں حملے تیز، اسرائیل نے زمینی آپریشن اور پھیلایا، بفر زون بڑھانے کا منصوبہ۔ اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینی جاں بحق، یونائیٹڈ نیشنز کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
غزہ میں قحط کا نیا مرحلہ شروع، زیادہ تر بیکریز میں آٹا ختم، حماس نے کہا جدید تاریخ کا بدترین انسانی بحران ہے۔ نتن یاہو کو ہنگری میں گرفتار کیا جائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یورپین گرین پارٹی نے کیا مطالبہ۔ یمن میں امریکی حملے، مڈل ایسٹ میں ایک اور طیارہ بردار جہاز اتار دیا گیا، یمنیوں نے یو ایس ایس ہیری ٹرومین کو ایک بار پھر بنایا نشانہ۔ ٹرمپ نے کیا سی سی کو فون، مڈل ایسٹ میں حوثی حملوں اور جہازوں کی ٹریفک پر بات چیت۔ مسلم ملک فرض نبھانے میں ناکام، حقوق کی حفاظت کے لیے ایک ہونا ضروری، عید الفطر پر سفیروں سے خامنہئی کا خطاب۔ وقف بل پر لوک سبھا میں گھمسان کا رن، حکومت نے کہا مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اپوزیشن نے دستور کے خلاف قرار دیا، راجیہ سبھا میں جمعرات کو پیش ہوگا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔